السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، ہم آپ کو نماز کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ نماز کے کچھ اہم مسائل ہم آپ کے روبرو کر رہے ہیں، جو مسائل نماز سے شروع کرنے سے لے کر نماز کے آخر تک ہونا چاہیے، جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے، وہ ہم مسائل بتا رہے ہیں۔ ان کو دھیان سے سنیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کریں، انشاءاللہ نماز میں لطف آئے گا۔ ان شرائط یعنی نماز کی شرطوں کا بیان ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ان شرائط میں سے کسی ایک شرط کی عدم موجودگی میں نماز قائم ہی نہ ہوگی۔ یہ وہ فرائض ہیں جو خارج نماز ہونے کی وجہ سے خارجی فرائض ہیں، اور ان کو شرائط نماز کی حیثیت دی گئی ہے۔ ان تمام شرائط کا نماز سے پہلے ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ نماز کی کل 6 شرطیں ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں۔ ان شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو نماز نہ ہوگی۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ یہ نماز کی آخری شرط ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ اب نماز کی شرطوں کی تفصیل ہم بیان کر رہے ہیں، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ نماز کی پہلی شرط طہارت۔ نماز کی پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت کے معنی ہیں پاک ہونا۔ کس چیز کا پاک ہونا؟ تو وہ چیزیں ہم بتا رہے ہیں، اس کو دھیان سے سنیں۔ نمازی کا بدن حدث اکبر سے پاک ہو۔ نمازی کا بدن حدث اکبر سے پاک ہو، یعنی جنابت، حیض وغیرہ سے پاک ہونے کے لیے غسل واجب نہ ہو۔ حیض، نفاس اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان پر غسل فرض کر دیتی ہیں۔ اگر ان میں سے اگر کوئی چیز انسان کے اندر سے نکلے تو سمجھ لو اس پر غسل فرض ہو گیا، اور جب غسل فرض ہو گیا تو اس پر لازمی ہے کہ وہ نماز پڑھے گا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حدث اکبر سے پاک ہو۔ نمازی کا بدن حدث اصغر سے پاک ہو، یعنی بے وضو بھی نہ ہو۔ نمازی کا بدن نجاست غلیظہ و خفیفہ معنی سے پاک ہو، یعنی نجاست غلیظہ درہم کی مقدار سے زیادہ لگی ہوئی نہ ہو۔ نجاست خفیفہ کپڑا یا بدن کے جس حصے پر لگی ہو اس حصے یا عضو کی چوتھائی سے زیادہ لگی ہوئی نہ ہو۔ نمازی کے کپڑے نجاست غلیظہ و خفیفہ و قدر معنی سے پاک ہو۔ نمازی کے کپڑے نجاست غلیظہ و خفیفہ و قدر معنی سے پاک ہو۔ جس جگہ نماز پڑھنا ہو وہ جگہ بھی پاک ہو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ نمازی نماز پڑھے تو ان چیزوں سے پاک رہے۔ اب ہم طہارت کے تعلق سے کچھ اہم مسائل بتا رہے ہیں جن کا ہونا ضروری ہے۔ جس جگہ نماز پڑھنا ہو اس کے پاک ہونے سے مراد قدم کی جگہ۔ اس جگہ نماز پڑھتا ہو اس جگہ قدم کی جگہ پاک ہونا، موضع سجود کی جگہ کا پاک ہونا، یعنی سجدہ کرتے وقت بدن کے جو اعضاء زمین سے لگتے ہیں ان اعضاء کے زمین سے لگنے کی جگہ کا پاک ہونا ہے۔ نماز پڑھنے والے کے ایک پاؤں کے نیچے درہم کی مقدار سے زیادہ نجاست ہے تو نماز نہ ہوگی۔ وہیں دونوں پاؤں کے نیچے تھوڑی تھوڑی نجاست ہے کہ جمع کرنے سے 1 درہم کی مقدار ہو جائے گی تو بھی نماز نہ ہوگی۔
پیشانی پاک جگہ ہے اور ناک نجس جگہ پر ہے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ ناک درہم کی مقدار سے کم جگہ پر لگتی ہے، اور بلا ضرورت و مجبوری یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر سجدہ کرنے میں کرتا و قمیص کا دامن وغیرہ نجس جگہ پر پڑتے ہوں تو حرج نہیں۔ اگر نجس جگہ پر اتنا باریک کپڑا بچھا کر نماز پڑھی کہ وہ کپڑا سطر کے کام میں نہیں آ سکتا، یعنی اس کے نیچے چیز جھلکتی ہو، تو نماز نہ ہوئی۔ اور اگر شیشے پر نماز پڑھی اور اس کے نیچے نجاست ہے، اگرچہ نمایاں ہو تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر موٹا کپڑا نجس جگہ پر بچھا کر نماز پڑھی اور نجاست خشک ہے کہ کپڑے میں جذب نہیں ہوتی اور نجاست کی رنگت اور بدبو محسوس نہیں ہوتی تو نماز ہو جائے گی کہ یہ کپڑا نجاست اور نمازی کے درمیان فاصل ہو جائے گا۔ اگر پاک و صاف جگہ میسر ہے تو نجس جگہ پر کپڑا بچھا کر نماز نہ پڑھے۔ مسائل حالت مجبوری کی صورت کے ہیں، تو اس لیے پہلے ہم ستر عورت کے معنی عرض کرتے ہیں۔ ستر یعنی چھپانا، ستر کا معنی ہے یعنی چھپانا۔ عورت یعنی مرد، عورت کے بدن کا وہ حصہ جس کو کھولنا معیوب اور اس کو چھپانا لازمی ہے۔ لہذا اب ستر عورت کے معنی یہ ہوئے کہ مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس پر پردہ واجب ہے اس کا دکھانا باعث شرم ہے۔ عورت کو عورت چھپانے کی چیز ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ واقعی چھپانے کی چیز ہے، یعنی عورت عورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ جب نکلتی ہے تب شیطان اس کی طرف جھانک کر دیکھتا ہے۔ اگر عورت جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانک کر دیکھتا ہے۔ بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، وہ حصہ نماز کی حالت میں چھپا ہوا ہونا شرط ہے۔ میرے پیارے، ہم نے جو یہ بتایا ہے اس پر عمل کریں اور اس کو یاد رکھیں، انشاءاللہ نماز میں بہت لطف آئے گا۔ نمازی انسان کو اللہ رب العزت بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کہنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی خامی یا غلطی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے، آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔